علی بھائی اے آر وائی چینل پر ایک دلیر آدمی ہے جس کا نام ہے سید اقرار الحسن، ماشاء اللہ۔ وہ ایک پروگرام کرتا ہے جس کا نام ہے سر عام۔ اس پروگرام میں معاشرے کے اندر موجود مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے کرپٹ لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے۔ جی جی، کیا اس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لینا یہ حکومتی ہاتھوں کے حوالے سے ہونا چاہیے؟ یہ کوئی معاملات میں مداخلت میں ذمہ میں نہیں آتا؟ نہیں جی، مداخلت میں نہیں۔ جب حکومت اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ یہ جو بندہ ہے نا جی، سید اقرار الحسن حافظہ اللہ تعالیٰ، یہ سید ہونے کا، حسینی ہونے کا حق ادا کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس خاص چینل کی بیسک پالیسیز کے ساتھ اختلاف ہے۔ یہ ایجنڈے پہ کام کرتا ہے، باقی بھی کرتے ہیں، یہ ذرا زیادہ کرتا ہے۔ لیکن یہ جو سر عام پروگرام ہے نا، یہ پاکستانی نیشن کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔ چونکہ میں بھی آپ کو پتہ ہے ذرا اس حوالے سے بڑا سٹرانچ ہوں، اولو العلم قائما بالقسط، سچائی پر قائم، انصاف کے ساتھ، اہل علم۔ تو میں اس طرح کے جو دلیر لوگ ہیں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی لائف سٹیک پر لگا کر لوگوں کو صحیح بات بتا رہے ہیں، اور جو معاشرے میں دو نمبر قسم کے فراڈیا لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، خواہ وہ ناخالص خوراک دے کر ظلم کر رہے ہوں، خواہ وہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر ظلم کر رہے ہوں، خواہ وہ جعلی پیر بن کر ظلم کر رہے ہوں، جعلی ڈاکٹر بن کر ظلم کر رہے ہوں، ان سارے کے سارے لوگوں کو اس بندے نے ایکسپوز کیا ہے اور ایکسپوز کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ سلوٹ ہے جس بندے کو، اور یہ آج سے نہیں، میں کئی سالوں سے اس بندے کی تعریف کرتا ہوں، کیونکہ وہی کام ہم بھی کسی نہ کسی فارم میں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عبداللہ شاہ غازی کے حوالے سے، باقی جو مزارات ہیں ان کے حوالے سے میں اکثر اوقات یعنی بیان کرتا رہتا ہوں ان مزارات کے اوپر جو برے کام ہو رہے ہیں، اور انہی چیزوں کو یہ بھی ایکسپوز کرتے ہیں۔ وہ دوسرے رخ سے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ان مزارات پر جو لوگ یعنی جو لوگ دفن ہیں، لوگ ان سے عقیدت کی وجہ سے آتے ہیں، اور لیکن اس عقیدت کی آڑ میں کتنی برائیاں ہو رہی ہیں، سارے نشاور چیزیں وہاں پہ بک رہی ہیں، سارے غیر اخلاقی کاموں کا وہ گڑھ بنا ہوا ہے، اور ہم ان ویڈیوز کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو مزارات والے بزرگ ہیں یہ کسی ملک کا، کسی شہر کا، کسی صوبے کا نظام چلا رہے ہیں، تو اگر نظام چلا رہے ہیں تو وہ تو اپنے مزار پہ ہونے والی برائی کو بھی روک نہیں پا رہے۔ اس میں عبداللہ شاہ غازی کی کہیں پہ توہین مقصود نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، صرف ان کی طرف جو غلط باتیں منسوب کی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں غلط عقائد منسوب کیے ہوئے وہ ہیں۔ میں تو پرسنلی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ سید ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے پیچھے محمد ابن قاسم اور باقی لوگ آئے تھے، تو یہ بھی ذرا ہسٹری وہاں پہ مزار پہ جا کے پڑھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو مجھے تو ان کے ساتھ پرسنلی ہمدردی ہے، وہ اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اگر کوئی اہل بیت کو خدا کے درجے پر فائز کر دے گا پھر ظاہر ہے ہمارا رد کرنا ہماری مجبوری ہے۔ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہ اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یعنی تم ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہو جیزس کرائسٹ کے بارے میں، ان کی ماں کے بارے میں، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں آیا کہ یہ تو روٹی کھانے کے محتاج تھے، ایسوں کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ لو جو خود روٹی کھانے کے محتاج ہیں۔ تو اس میں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی یا سیدہ مریم کی علیہم السلام کوئی توہین نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو ہائی لائٹ کیا۔ تو جب توحید ہائی لائٹ ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی ان کے زوم میں بزرگوں کی گستاخی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سید اقرار الحسن صاحب نے جو کچھ کام کیا ہے یہ ریمارکیبل کام ہے، اور یہ لائف سٹیک پہ لگا کے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بندہ جو اس لیول پہ آگے دلیری دکھا رہا ہے تو اس کو لائف تھریٹ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تو بڑے بڑے سامنے ٹائکونز ہیں، ڈانز ہیں جن کو وہ چیلنج کرتا ہے، جن کو سر کروڑوں کا بزنس ہے۔ آپ ان کو ایکسپوز کریں، پھر حکومت وقت کو ایکسپوز کریں۔ ایک بار انہوں نے پچھلی ایکس پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے
انہوں نے کتنا یعنی وہ بارودی سامان جو ہے وہ ریل گاڑی کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا, پھر انہوں نے بلا لیا ریل والوں کو, ان کا جی آپ لوگ کہتے ہو چیکنگ کے بعد یہ دیکھو ہم لے آئے ہیں. یعنی وہ بم شم نہیں تھے, یعنی یہ جو بارود کا سامان ہوتا ہے جو یہ آپ شب برات جو سو کارڈ یہاں ایک چل رہی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, پٹاخے وغیرہ. تو اور وہ آج بھی اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو رحیم یار خان والا انسیڈنٹ ہوا ہے اور پکڑ کے انہوں نے ڈال دیا ہوا ہے اس کھاتے میں تبلیغی جماعت والے کے, حالانکہ شارٹ سرکٹ سے ہوا ہے, تو وہ چیزیں اسی طریقے سے چل رہی ہیں. تو میں یعنی ان کو حسینی سمجھتا ہوں. حسینی فکر قیامت تک جاری رہے گی. سچائی کے لیے چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا, آپ اکیلے کھڑے ہوں, پھر آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت کے بڑے بڑے پولیٹیشنز اور ڈانز کی پش پنائی کے ذریعے فحاشی کے اڈے چل رہے ہوتے ہیں. ان فحاشی کے اڈوں کو یہ بندہ ایکسپوز کر رہا ہے اور میڈیا میں ایکسپوز کر رہا ہے. سر یہ بڑی جرت ہے, کیونکہ میڈیا کے مالکان تو خود اس فحاشی کا حصہ بنے ہوئے ہیں. پھر یہ پروگرام چل جانا اور نوجوان نسل کو بچانے کے لیے جو کام حکومت کو کرنے چاہیے وہ کام یہ اکیلا بندہ اپنی ٹیم کے ساتھ کر رہا ہے, ماشاء اللہ تعالیٰ. اور یہ لوگ ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں, اللہ کے فضل سے ان تک بھی بات پہنچتی ہے. پچھلے دنوں ہمارے ایک جیلم سے بھائی گئے ہوئے تھے, تو ان کو اقرار الحسن صاحب کی ٹیم کا ایک بندہ ملا, تو وہ کہنے لگا ہم علی بھائی کی ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, خصوصاً جو سیدنا حسین ابن علی کے حوالے سے انہوں نے سٹانس لیا ہے, لوگوں کو سچائی بتائی ہے جنگ جمل صفین اروان کے حوالے سے. سر جو بھی ٹروتھ لور ہے اس کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں, سمجھ آتی ہیں. جو حسینی ہے اس کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برائی کو تم دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکو, اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو. لیکن کہا ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ برائی کو دل میں برا جانا جائے. یعنی ایٹ لیسٹ نبی علیہ السلام کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ نے زبان سے برا کہنا ہے. تو یہ اقرار الحسن صاحب کر رہے ہیں, اور یہ جو ان پہ الزام ہے نا, یہ گورنمنٹ کو کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا, یہ پہلے پوری ورکنگ کرتے ہیں, اس کے بعد حکومتی مشینری جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, پولیس کو ساتھ لیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں نہیں ہم نے پوری اپنی تحقیق کر لی ہے, جس کی تنخواہیں پولیس والے کھا رہے تھے یا ہماری سول ایجنسیز کھا رہی تھی, یہ دوسری ایجنسیز کھا رہی تھی, جو کام ان کے کرنے والے تھے. اور یہ کوئی مذہبی کارڈ نہیں ہے, ہمارے آئین کے اندر شراب اور فحاشی کے اڈے یہ ساری کی ساری چیزوں کو کنڈیم کیا گیا. جو کام ان کے کرنے تھے وہ کرتا ہے, اس کے بعد پھر وہ جب پورا فائنل پوری وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں, خفیہ ویڈیو یہ سب کچھ, اس کے بعد وہ پھر گورنمنٹ کے اداروں کو انوالو کرتے ہیں, پھر ان کے ساتھ جا کے وہاں پہ ریٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی ویڈیوز ان کو دکھاتے ہیں. الٹیمیٹلی وہ سب کے سامنے. پچھلے دنوں بھی ایک ڈاکٹر تھا جو مطلب نوکری کا جھانسا دے کے کتنی بچیوں کے ساتھ اس نے جو ہے وہ منہ کالا کیا تھا. تو ایک بچی نے والنٹیئرلی خود اقرار الحسن سے رابطہ کیا کہ جی میرے ساتھ ایک چھوٹا ایکسپیرینس ہو چکا ہے, لیکن اب بڑا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے, آپ کے لیے میں کام کر سکتی ہوں, میں ویڈیو بنا دوں گی. تو اس نے وہ ویڈیو بنائی ہے اپنی لائف سٹیک پہ لگا کے, اور وہ پکڑا گیا. اور وہاں پہ کتنے ڈاکٹروں کا نہیں تو وہ شریف ہے, ویڈیو بھی دیکھ لی ہے. پھر میرا خیال ہے وہ خود بھی ان میں سے کئی لوگ انوالو ہوں گے, تو ظاہر ہے ایک چور دوسرے چور کو چھپانے کی کوشش کرے گا. اس کو پکڑوایا لیکن وہ پھر ضمانت کے بعد باہر آ گیا. تو اقرار الحسن نے تو اپنا کام کر دیا نا. اور اب حکومتی جو ادارے ہیں وہ تو قیامت الدین نہیں کہہ سکتے ہمیں تو پتہ نہیں چلا, ہم روک لیتے ہاتھ سے. ہاتھ سے روکنا تو حکومت کا کام ہے, اور یہ ہاتھ سے روکتے بھی نہیں ہیں. ساری علمی بحثیں کرتے ہیں, ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ایک جعلی پیر انہوں نے پکڑا جو وہ روحانی آپریشن کرتا تھا. پہلے انہوں نے پورا اپنا چیک اپ کروایا, اپنے منہ پہ کالف وغیرہ پورا میک اپ کیا, اس کے بعد اس نے کہا جی آپ کے تو 2 وال بند ہیں, یہ سب کچھ. میں اکثر ہونا رو رہا ہوں کہ یار یہ لوگ بائی پاس کر رہے ہیں. بائی پاس تو چیز ہی بہت بڑی ہے. بائی پاس میں تو یہاں گرائنڈر چلتا ہے, یہ پسلیاں توڑ کے یوں الگ کی مطلب ان کو کھولا جاتا ہے, اس کے بعد دل نکالا جاتا ہے, مشین پہ چڑھتا ہے. یہ تو بہت بڑا آپریشن ہے. آپ ختنہ کسی بچے کا کر کے روحانی طور پہ بتائیں, وہ تو سامنے نظر آ جائے گا نا, پتہ چل جائے گا. یہ کوئی بزرگ ختنہ نہیں کر سکتا. اور اس سے بڑی بات, یہ بزرگ جب خود بیمار ہوتے ہیں, یہ آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں,
آپ جب بیمار ہوتے ہیں آپ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جس کی فیلڈ ہے وہی کرے گا. آپ کی ہڈی ٹوٹی ہے تو آپ مزار پہ نہیں جائیں گے، نہ دم پڑھ کے پھونکیں گے. دم ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. ہاں نظر کے لیے دم ہے. جو انٹلیکچوئل بیماری ہیں، جو فزیکل بیماری ہیں، وہ ہڈی ٹوٹی ہے آپ کو پلسٹر کروانا پڑے گا. اگر آپ کا خون نہیں رک رہا آپ کو ٹانکے لگوانے پڑیں گے. وہ فزیکل علاج، وہ نبی علیہ السلام نے بھی یہی کروایا. مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا، آپ نے اس کو کہا داغ لگواؤ جا کے. آپ نے پھونک مار کے خون نہیں روک دیا. کبھی کبھار معجزات بھی ظاہر ہوئے ہیں، جیسے بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، لیکن بہت کم ایسے واقعات ہیں. نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، معجزہ ظاہر ہوا. لیکن زیادہ تر تو آپ علاج کرواتے تھے، حکم دیتے تھے علاج کروانے کا. تو اقرار الحسن صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ امت لیول کا کام ہے سر. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت فرمائے. اور یہ نہیں، اس کے علاوہ ایک اور پروگرام بھی ایکسپریس پہ چلتا ہے، شبیر تو دیکھے گا، بہت اچھا پروگرام ہے، اور اس میں بھی وہ اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. باقی پروگرام بھی چینلز پہ چل رہے ہیں. اور باقی یہ کچھ پروگرامز ہمارے چینلز کے اوپر اس طرح کے بھی چل رہے ہیں جس سے پازیٹیوٹی کی بجائے نیگیٹیوٹی زیادہ بڑھ رہی ہے. تو یہ پروگراموں کو سینسر بھی کرنا چاہیے. ایسے پروگرام بھی نہ ہو جس سے آپ لوگوں کو 2 نمبری کے طریقے بھی سکھا رہے ہوں. اس لیول پہ بھی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں اشارتاً بات کروں وہ پھر بالکل پرسنل ہو جائے گا اگر میں کوئی چیز ہائی لائٹ کروں گا. یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ فائدہ ہو. جس طرح سما ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام لگتا ہے بہت زبردست ہے، ٹریفک کے حادثات وہ دکھاتے ہیں. جی ہاں، ٹریفک حادثات جس میں دکھاتے ہیں، نہیں وہ اس کا نام یہ بنا نہیں، کوئی اور ہے. اس میں دکھاتے ہیں کہ کوئی ٹریفک سگنل توڑتا ہے یا غلط طریقے سے ڈرائیونگ کرتا ہے، کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور اس میں وہ سی سی ٹی وی کیمرے سے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. وہ بندہ جب اس طرح لوگوں کی جان نکلتے ہوئے دیکھتا ہے نا، تو پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس طریقے سے ون ویلنگ والے ایشوز ہیں، پتنگ بازی کی وجہ سے. یہ جو چیزیں ہائی لائٹ اس طرح کے ہمارے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اسی لیے میں تو کہتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی ہونی چاہیے. میڈیا کی آزادی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں اکثر اس طرح کے ایشوز جب ہائی لائٹ ہوتے ہیں پھر حکومتیں بھی نوٹس لے لیتی ہیں. پہلے سوئی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو فوراً فکر پڑ جاتی ہے، اچھا یار یہ اخبار میں آ گئی خبر، یہ تو ٹی وی، اخبار تو بڑی چھوٹی چیز ہے نا، اب تو ٹی وی پہ آ جاتی ہے، پھر واٹس ایپ پہ چلنی شروع ہو جاتی ہے. اور اب یہ جو پچھلے دنوں سائی وال انسیڈنٹ کے اوپر جو ہے وہ 6 کے 6 بندے چھوڑ دیے گئے ہیں. اگر ہمارا سوشل میڈیا نہ ہوتا، مین الیکٹرانک میڈیا نہ ہوتا، تو کیا پرائم منسٹر نے نوٹس لینا تھا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں تھا لینا، کیونکہ پرائم منسٹر تو 3 کروڑ روپے کا چیک دے کے پہلے ہی فارغ ہو چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے فوراً نوٹس لیا کہ نہیں جی جو ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے اور ہائی کورٹ میں جائیں گے اس کے خلاف. تو یہ سارے کے سارے کام یعنی میڈیا کی برکت سے ہو رہے ہیں. تو اس لیے میڈیا میں جو اس طرح کی پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ بھی ایک کام ہے برائی کو روکنے کا جو وہ لوگ کر رہے ہیں جو لوگ اگرچہ کسی مسجد کے امام یا خطیب نہیں ہیں، لیکن جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں وہاں مسجد کے خطباء، علماء اور ہماری دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والی تنظیمیں نہیں کر سکتی. جو جس طریقے سے یہ دین کو کہ اس والے پہلو کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کو وہ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. سلوٹ ہے جی اقرار الحسن صاحب کو حسینی بننے کے اوپر. علیہ السلام.